الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، جب سے سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کی گمراہیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ان کے اجتماعات پر پابندی لگائی ہے، کفار اغیار تو بوکھلائے ہی، ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. اسی وجہ سے جماعت اسلامی کے امیر حسینی صاحب ہیں، جنہوں نے 12 دسمبر 2021 کو ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں صراحت کی اور بباغ دہل سعودی عرب کے اقدام کو غلط ٹھہرایا. یہ وہی جماعت اسلامی ہے جو ایران کی پالیسی کو سراہنا کرتی ہے. سنی مسجدوں پر پابندی ایران میں جماعت اسلامی کو نظر نہیں آتی ہے. بہت ہی اچھا اقدام ہے ایران کا کہ سنیوں کی مسجدوں پر پابندی ہے، اور صحابہ کے دشمنوں سے جماعت اسلامی کو یاری ہے، کتاب و سنت سے بیزاری ہے، اور جماعت اسلامی کی دوغلی پالیسی کو ہم اجاگر کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے اس حسینی جماعت اسلامی کے امیر کے بیان کو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان کے الفاظ دیکھ لیجئے. ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. سعودی حکومت کی طرف سے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے مختلف دینی تحریکوں اور جماعتوں پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان کے لٹریچر کو بین کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پر روک لگائی ہے، اور جب بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں اس کی ہم نے مخالفت کی ہے. تبلیغی جماعت کے سلسلے میں بھی جو تازہ سرکولر آیا ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جن بنیادوں پر وہاں سعودی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں ان بنیادوں کے خلاف ہے، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اس کانسنسس کے خلاف ہے جو ساری دنیا میں پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی پرامن طریقے سے دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کی آزادی حاصل ہے. یہ کانسنسس ہے ساری دنیا میں. اس کانسنسس کے اور اتفاق رائے کے خلاف ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط، غیر دانشمندانہ اور انجسٹ فیصلہ ہے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے. واہ کیا بات ہے حسینی صاحب، لیکن ذرا آپ اپنے دامن کو بھی چاک کر کے دیکھ لیجئے. آپ کے قریب ہی میں جماعت اسلامی کے مرکزی کیمپس سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر شاہین باغ علاقہ میں شاہین مسجد واقع ہے، جس پر بڑی حد تک کنٹرول جماعت اسلامی اور اس کے وابستگان کا ہے. کچھ عرصہ قبل انڈونیشیا کی تبلیغی جماعت اس مسجد میں آ کر ٹھہری. جماعت کے لیے ایک انتہائی سنہرا موقع تھا کہ بیرونی تبلیغی مہمان کا آگے بڑھ کر استقبال کرتے، ان کی بہترین مہمان نوازی کرتے
اور پھر علاقے کے جماعت کے وابستگان کا ان کے ساتھ پروگرام رکھتے اور ان سے انڈونیشیا میں مسلمانوں کے حالات و مسائل اور وہاں کی دینی اصلاحی اور دعوتی صورتحال کے بارے میں معلوم کرتے، تو جماعت کا بہترین دینی و دعوتی چہرہ دوسروں خصوصاً تبلیغی جماعت کے سامنے آتا اور دونوں کے درمیان پایا جانے والا اختلاف ختم ہونا شروع ہو جاتا۔ لیکن ان بیرونی مہمانوں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی، یاد رکھے گا، انتہائی غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی رویہ اختیار کرتے ہوئے انہیں جماعت اسلامی والوں نے اللہ کے گھر مسجد سے باہر نکال دیا۔ مقامی تبلیغی و جماعتی لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ جماعت اسلامی والوں نے تبلیغ والوں کے خلاف تھانے میں شکایت کی۔ ہم ان کو اس وجہ سے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان میں دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی والوں، ذرا اپنے چہرے کو آئینہ میں دیکھو۔ کیا کہا؟ ہم ان کو اس وجہ سے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان میں دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ پولیس بلائی گئی، دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوئیں۔ 2013 کو ہونے والا یہ سانحہ، جس کا مقدمہ ابھی تک کورٹ میں چل رہا ہے، ختم نہ کیا جا سکا۔ اس کے بعد بھی دونوں دینی جماعتوں کے مابین شاہین مسجد کے معاملات کو لے کر وقتاً فوقتاً مار پیٹ یا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس مسجد کا چندہ ہر خاص و عام مسلمان تبلیغی و جماعتی سب سے لیا جاتا تھا، البتہ مسجد کمیٹی کی اکثریت جماعت اسلامی والوں پر مشتمل تھی۔ یہ اب ذرا سنیے، امیر محترم جس اتفاق رائے کونسنسس کی دہائی دے کر آپ سعودی حکومت کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، وہ ان دونوں مساجد میں کیوں نہ نافذ ہو سکا؟ جماعت اسلامی کے کیمپس میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں اور یہ شاہین مسجد میں نافذ کیوں نہ ہو سکا؟ دراصل آپ کو اصل غم و غصہ اس بات پر ہے کہ وہ پیٹرو ڈالر جو شاہی سعودی ذرائع سے مل رہا تھا، ایک عرصہ سے ملنا بند ہو گیا ہے، بلکہ الاخوان المسلمون کی جماعتی بلکہ الاخوان المسلمون کی حمایتی جماعت ہونے کی بنا پر جماعتی سعودی سنہرا رشتہ ختم ہو گیا ہے اور جماعت اسلامی اور اس کی کارروائیاں بھی شاہی عتاب کی زد میں آ چکی ہیں۔ دراصل سارا غم و غصہ اسی بات کا ہے، تبلیغی جماعت تو ایک بہانہ ہے۔ ڈاکٹر خالد فلاحی آپ جانتے ہیں، یہ فلاحی جامعۃ الفلاح بلیریا گنج میں واقع ہے اور جماعت اسلامی کا مدرسہ ہے، وہیں کے یہ فارغ التحصیل ڈاکٹر خالد فلاحی صاحب ہیں۔ میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہے، لیکن فیس بک پر ہے تو آزادی ہے، آزادی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیو، ذرا جماعت اسلامی کا دوغلا پن دیکھ لیجئے، کیسا دوہرا پیمانہ اور کیسا دوہرا معیار ہے ان کا، کیسے یہ ایک ہی ترازو میں کیسے ایرانی اور سعودی کے وزن کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ذرا ان کے اوپر سے بھی نقاب کشائی ہونی چاہیے۔